دیکھیں ہم سب کی جو زندگی ہے وہ مشکلات سے گھری ہوئی ہے. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ پرفیکٹ ہے, اس کی زندگی سکون میں گزر رہی ہے. کہیں نہ کہیں ہر شخص مشکل میں ہے. کبھی بیوی کی طرف سے پریشانی ہے, کبھی بچوں کی طرف سے پریشانی ہے, کبھی کاروبار کی طرف سے پریشانی ہے. دنیا کا ہر شخص پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اس پریشانیوں سے نکلنا کیسے ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا ہے. آج ہم سب کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں. ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں, باباؤں کے پاس جاتے ہیں تو وہ بابا یا وہ عامل جیسے کہتے ہیں ہم اس پہ کھڑے اترتے ہیں. کچھ وظائف بتا, یہ وظیفہ کر لو تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا, ایسا کر لو تو یہ ہوگا, اتنے دن تمہیں ندی میں جانا ہے, قبرستان میں جانا ہے, یہ چیزیں کرنی ہے تو تمہارے گھروں میں یہ چیزیں ٹل جائے گی, ہٹ جائے گی, یا جو چیزیں چاہیے وہ مل جائے گی. تو ان کی باتوں پہ ہمیں اتنا یقین ہوتا ہے کہ ہم باباؤں کی بات, عاملوں کی بات تو مان کر کے وہ عمل شروع کر دیتے ہیں. لیکن سستی اور کاہلی اس میں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اس سے دور ہو جاتے ہیں. دیکھیں ایک چھوٹا سا عمل, ایسا وظیفہ جو پریشانیوں سے نکلنے کا ہے, جسے بچے بھی کر سکتے ہیں, جوان بھی کر سکتے ہیں, بوڑھے بھی کر سکتے ہیں, ان پڑھ بھی کر سکتے ہیں, پڑھے لکھے بھی کر سکتے ہیں, پاکی کے حالت میں بھی کر سکتے ہیں, ناپاکی کے حالت میں بھی کر سکتے ہیں, اڑتے بیٹھتے جاگتے سوتے. اور ایسا وظیفہ کہ جس سے شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا, جنات آپ کے قریب نہیں آئیں گے, کوئی بھی جنات خبی شیاطین یہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے. چھوٹا سا وظیفہ ہے, چھوٹا سا وظیفہ کریں گے انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ کام جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے اور اس کام کو کیا جائے تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے, ادھورا اور ناقص رہتا ہے. پھر اس کام میں اللہ کی برکتیں نازل نہیں ہوتی ہے. تو سب سے پہلا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی برکتیں ہمارے کاموں میں ہو, جو بھی کام ہم کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا, بسم اللہ پڑھنی ہوگی. تو بسم اللہ مرد بھی پڑھ سکتے ہیں, عورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں, بچے بھی پڑھ سکتے ہیں, سب کو یاد ہے. ہم گھاس کاٹ رہے ہیں بسم اللہ, بھینس کو چارہ ڈال لیں بسم اللہ, ٹھیک ہے نا, دودھ نکال رہے ہیں یہ بسم اللہ. جو بھی کام شروع کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے, باتھ روم میں جانا ہے بسم اللہ, یہ کام اگر ہم کر لیں گے, شروع کر لیں گے نا, تو انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا, بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بسم اللہ کی تلقین فرمائی ہے. بسم اللہ کی تلقین فرمائی کہ بسم اللہ مشکلوں سے بچنے کا ایک علاج ہے, اور ایسا علاج کہ شیطان کو بھی آپ کمزور کر سکتے ہیں. ہر شیطان کی مجلس شام کے وقت میں لگتی ہے, اور سب کی کارگزاری اس کے جو سردار ہوتے ہیں لیتے ہیں کہ آج تم نے کیا کیا, بھائی بھائی میں لڑایا, میاں بیوی میں جھگڑے کرایا, یا پھر زمینی سطح پر کس کس کو لڑایا, زمین کے لیے کس کو لڑایا, ساری کارگزاری ہوتی ہیں. تو اس میں سے ایک شیطان جو ہوتا ہے جو بہت لاغر دبلا پتلا نظر آتا ہے, تو شیطان کہتا ہے کہ کیا بات ہے تم بہت کمزور ہو, تم کس کے ساتھ رہتے ہو, کیا تم جس کے ساتھ رہتے ہو وہ تمہیں کھانا نہیں کھلاتے ہیں. تو شیطان کہتا ہے کیا بتائے میرے آقا میرے سردار, ہم اس انسان کے ساتھ رہتے ہیں کہ وہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے. کھانا کھا رہا ہو تو بسم اللہ پڑھے گا. تو اگر ہم کھانا کھائیں گے بسم اللہ پڑھیں گے تو شیطان ہمارے ساتھ نہیں کھائے گا. شیطان اس کھانے میں شریک ہوتا ہے, ہر اس چیز میں شریک ہوتا ہے, ہر اس چیز میں شریک ہوتا ہے جہاں پہ بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو, ٹھیک ہے نا. جس جگہ پہ یا جو بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو, شیطان ہر اس چیز میں شریک ہوتا ہے. تو وہ شیطان کہنے لگا کہ میں اس بندے کے ساتھ رہتا ہوں کہ جو بندہ گھر میں جاتے ہوئے, آتے ہوئے, دروازہ لگاتے ہوئے, چراغ بجھاتے ہوئے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے. اور حدیث میں ہمیں یہی تو کہا گیا ہے, حدیث میں ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ دروازہ بند کرنا ہے بسم اللہ بول کے, گھر میں قدم رکھنا ہے بسم اللہ پڑھ کے, لائٹ آف کرنی ہے بسم اللہ بند کر کے, اسی طریقے سے پانی پینی ہے بسم اللہ, کھانا کھانا ہے بسم اللہ, اسی طریقے سے کوئی چیز ڈھکنی ہے بسم اللہ, کوئی چیز ہٹا رہے ہیں تو بسم اللہ بول کر کے ہٹانا ہے, باتھ روم میں جا رہے بسم اللہ, ٹھیک ہے نا, کپڑا پہن رہے ہیں بسم اللہ, چشمہ پہن رہے ہیں, جو بھی کام ہم شروع کر رہے ہیں, ٹوپی پہننا بھی ایک شروع ہے نا, کام نیا کام کر رہے ہیں تو ٹوپی پہنتے وقت بھی اگر آپ کو دعائیں دوسری نہیں آ گئے, کپڑا پہننے کی دعا ہے, باتھ روم میں جانے کی دعائیں ہیں, کھانا کھانے کی دعائیں ہیں, ساری چیز کی دعائیں ہیں, لیکن اگر وہ دعا یاد نہیں ہے آپ کو, وضو کرتے وقت دعا یاد نہیں ہے, ہاتھ دھوتے وقت کی دعا یاد نہیں ہے, تو بسم اللہ تو سب کو یاد ہے, بسم اللہ یاد ہے نا سب کو. تو بسم اللہ اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے, اور ساتھ ہی ساتھ شیطان آپ سے دور رہے گا.
शैतान आपके किसी कामों में शरीक नहीं होगा, और जब किसी कामों में शैतान शरीक नहीं होगा तो उस काम में किसकी बरकत होगी? अल्लाह की। और जाहिर सी बात है, जब हम वजू कर रहे हैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो साथ साथ शैतान हमारे साथ है, शैतान हमारे साथ है, तो फिर उस नमाज में खुशू और खुजू नहीं आएंगी। और अगर हमने वजू करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ा है, जबकि हदीस में आता है, सख्ती के साथ आता है कि जिसने वजू के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा उसकी वजू नहीं हुआ, वजू के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा उसकी वजू नहीं हुआ। जबकि ये हदीस अगरचे इसके माने बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, लेकिन धमकाया गया है, हमें कहा गया बिस्मिल्लाह पढ़ना है हर काम के स्टार्टिंग में। तो करेंगे इंशाअल्लाह, मर्द भी पढ़ेंगे औरतें भी पढ़ेंगे, तो इससे बड़ा फायदा होगा, बड़ा फायदा होगा। देखिए बड़ा फायदा क्या होगा, बिस्मिल्लाह के हुरूफ कितने हैं? अगर आप इसको गिनेंगे ना, बा, सीन, मीम, अलिफ, लाम, लाम, हा, तो इस तरह गिनेंगे तो 19 बनते हैं। कितने बनते हैं? 19। बोले 19 होते हैं। जहन्नम के जो दारोगा है ना वो भी 19 है, यानी जिस बंदे को, जो दरोगा जहन्नम में बंदे को खींच करके लेके जाएगा वो कितने हैं? 19 है। और बिस्मिल्लाह के हुरूफ भी 19 है। अगर बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता रहेगा तो एक एक जहन्नमी दरोगा जो होगा उससे अल्लाह ताला नाजात दिलाएगा। क्यों? मैं दलील पेश करता हूं। देखिए हदीस पाक में आता है, जब कोई बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और उसके बाद ये कपड़ा तब्दील करे, कपड़ा बदले, तो फिर इसके दरमियान जब कपड़ा इंसान बदल रहा होता है तो बज़ाहिर खुला होता है, तो हदीस पाक में आता है जब बंदा कपड़ा बदल रहा हो और उस वक्त अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले तो बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है जो कि शैतान, जिन्नात, खब्बीस उससे आर हो जाते, वो हमें नहीं देख सकते बिस्मिल्लाह अगर पढ़ लेंगे तो। और देखें आज हमें तकलीफ है, परेशानी है, और शैतान, जिन्नात जो हमारे अंदर दाखिल होते हैं किसकी वजह से आते हैं? ऐसी कभी शर्मगाह की वजह से, कभी बाल खुला है उसकी वजह से, कभी हम कपड़े बदल रहे हैं तो कपड़े के साथ हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के कपड़ा तब्दील करोगे, चाहे औरतें या मर्द, बिस्मिल्लाह पढ़ के कपड़ा तब्दील करेंगे, बदलेंगे, तो क्या होगा? एक दीवार खड़ी हो जाएगी बीच में के अंदर, और फिर जिन्नात, शैतान, खब्बीस से आप पर्दे में रहेंगे और आपको कोई देखने वाला नहीं है। तो देखिए जब यहाँ दुनिया के अंदर बिस्मिल्लाह पढ़ने पे ये सब चीजों को दूर कर दिया जाता है, सबसे ओझल कर दिया जाता है, सबसे अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते हैं, तो जिसके अंदर बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताईद होगी, आदत होगी, अल्लाह ताला इस बिना पर कल क़यामत के दिन जहन्नम के 19 दरोगों से भी अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है, प्यारी बात है ना।